قربانی بھی ساتھ ملاتے ہیں اور عقیقہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں. ہمارے اگر آج کو بندہ مسئلہ پوچھے کہ بھی دیکھیں قربانی کے جانور اگر بڑے آپ کے لیے ہیں گائے بھینس یا اونٹ، اس میں کوئی شخص 6 حصے قربانی کے رکھ لے 1 حصہ عقیقہ کا رکھ لے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں اگر 1 حصہ عقیقے کا رکھ لے تو جائز ہے، 2 حصے عقیقے کا رکھ لے جائز ہے. کچھ حصے قربانی کے کچھ عقیقے کے ہوں تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر عقیقے کا آدمی کو شریک کرنا جائز نہیں. ان کی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ نہیں قربانی الگ ہے عقیقہ الگ ہے. یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے. اب فقہا کا آپ دماغ دیکھیں، فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں ایک عقیقہ ہے اور ایک قربانی ہے. قربانی کے لیے اللہ کے نبی نے الفاظ کون سے استعمال فرمائے ہیں اور عقیقہ کے لیے الفاظ کون سے استعمال فرمائے. اور دوسرا دیکھیں یہ عقیقہ اور قربانی کے درمیان کوئی مشابہت ہے یا مشابہت موجود نہیں. اگر الفاظ بھی ایک ہیں اور مشابہت بھی موجود ہے تو پھر حرج نہیں ہے، اور الفاظ بھی ایک نہیں ہے مشابہت بھی نہیں ہے تو پھر اس کے عقیقہ والے حصے کو قربانی والے جانور کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں قربانی پر لفظ نسک کا استعمال ہوا ہے اور قربانی پر لفظ احرام کا استعمال ہوا ہے. یہ دونوں لفظ قربانی کے جانور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے. سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن من الضحایا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. جس آدمی نے نماز پڑھی اور پھر قربانی کی ہے اس نے قربانی کر لی ہے. ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم. اور جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک بکری کا گوشت ہے جو اس نے کھا لیا ہے، قربانی کا اجر نہیں ملے گا. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پہ لفظ کون سے استعمال فرمایا؟ لفظ نسک فرمایا. اسی طرح قربانی پہ لفظ احرام میں دم استعمال کیا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے سنن ترمذی باب فضل الاضحیہ. ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عملی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے. من احراق الدم، احراق الدم کا لفظ استعمال کی ہے. تو قربانی پہ 2 لفظ استعمال کی، لفظ نسک اور لفظ احراق الدم. اور ہم نے دیکھا کہ یہی دونوں لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ پر استعمال فرمائے. سنن ابی داؤد کتاب الاضحیہ باب فی العقیقہ. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. جس آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہو اولاد ہو اور وہ چاہے اس کی طرف سے عقیقہ کرے تو عقیقہ اس کو کر دینا چاہیے. یہ لفظ ہے فلينسك. لفظ کیا ہے؟ فلينسك. ينسك فلينسك. تو جو نسک قربانی کے لیے ہے وہی لفظ نسک عقیقہ کے لیے بھی ہے. اچھا اسی طرح احرام الدم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان بن عامر کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما. اگر بچہ ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ ہوتا ہے فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہا دو. تو قربانی پر بھی احراق الدم ہے اور عقیقے پر بھی احراق الدم ہے. اسی طرح قربانی پر بھی لفظ نسک ہے اور عقیقے پر بھی لفظ نسک ہے. اور ان دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ ابن قدامہ حنبلی نے المغنی ما شرح الکبیر جلد 11 صفحہ 124 پہ لکھا ہے وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسِنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرَفِهَا. ہم نے دیکھا کہ عقیقے کے جانور اور قربانی کے جانور مشابہت کیا ہے؟ مشابہت کیا ہے؟ جو صفات قربانی کے جانور کی ہے وہی صفات عقیقے کے جانور کی بیان کی گئی ہے. جتنی عمر اس کی ہے جتنی عمر اس کی ہے، اور جتنی مقدار اس کی اتنی مقدار اس کی ہے. جو شرط اس میں وہی شرط اس کے اندر ہے. تو چونکہ ان کی صفات امت اور شروط کے اندر مشابہت تھی فاشبہتھا فی مصرفہا، ہم نے مصرف کے اندر مشابہت کر دی ہے کہ جو جانور قربانی کا ہے
اسی جانور میں عقیقے کا حصہ ہو جائے تو جو جانور قربانی کا مصرف بنے گا تو عقیقے کا مصرف بھی بن جائے گا۔ صفات میں مشابہت کی وجہ سے ہم نے اس کی مصرف کے اندر مشابہت کو مان لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو قربانی کے اندر ذبح کرنا جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ اور آج کل چل پڑا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ عقیقے کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں، اگر بچہ ہو تو 2 بکریاں، 2 مینڈے، 2 بھیڑے، اور اگر بچی ہو تو پھر 1 بکری۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی طرف سے بکریاں کی بجائے پوری گائے ذبح کرنا چاہے، پورا اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا۔ قربانی اور عقیقہ کے مسائل محمد فاروق غیر مقلد کی کتاب ہے، اس نے کہا نہیں، بکرا ذبح نہیں کر سکتا، بکرا ذبح کرے تو اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جس طرح بکرا ذبح کر سکتا ہے اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ پہلے ہماری دلیل سے بات فرمائیں کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المعجم الصغیر طبرانی جلد 150 پر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم، کہ جس آدمی کا بیٹا پیدا ہو وہ چاہے تو عقیقہ اونٹ کا کرے، چاہے تو گائے کا کرے، اور چاہے تو بکری کا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جانوروں سے عقیقے کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرفوع حدیث پیش کی ہے، اور خود حضرت انس بن مالک کا اپنا عمل کیا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ان انس بن مالک کان یعق عن بنیہ الجسور، المعجم الکبیر طبرانی جلد 187۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹوں کی طرف سے بڑا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ حدیث قولی بھی، حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث موقوف بھی ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں قربان چاہے تو چھوٹا جانور دے دے اور چاہے تو بڑا دے دے، گنجائش موجود ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ عقی علیہ، یا فرمایا عقی عنہ الجذور، کہ عقی عنہ الجذور، کہ اس کی طرف سے تو بڑا جانور ذبح کر دو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگی، معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، شاتان مکافاتان، 2 بکریاں ذبح کر دو جو ایک جیسی ہو، تو یہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تک کہتے ہیں امی عائشہ کہتی ہے معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اور آپ کیسے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھیں، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے جواز کا درجہ، ایک ہے استحباب کا درجہ۔ اب یہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے استحباب کا درجہ یہی ہے کہ عقیقے میں 2 بکرے ذبح کریں، اور جواز کا درجہ کیا ہے کہ آپ اس کی طرف سے اونٹ یا گائے ذبح کر لو۔ وہ جواز ہے، یہ استحباب ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے کہ وہ جواز ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا، من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو جائز کیسے نہیں ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ صحابی کا فعل ہے تو پھر جائز کیسے نہیں ہوگا؟ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے مستحب ہے کہ ذبح کرو۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے کہاں بچہ پیدا ہوا، ان کے گھر والوں نے نظر مانی تھی، نظر یہ مانی کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نحبنا جذورا، ہم بڑا جانور ذبح کریں گے، گائے کو بڑا ذبح کریں گے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمانے لگی لا بل السنت افضل، بڑا جانور ذبح نہ کرو بلکہ چھوٹا جانور ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور سنت ہی افضل ہوتی ہے۔ عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ، المستدرک علی الصحیح الحاکم روایت موجود ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نفی کیا وہ استحباب کی ہے، اور ہم نے اس بات کیا ہے جواز کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بچے کی طرف 2 بکرے دے دیے جائیں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری دے دی جائے، لیکن اگر پورا اونٹ یا گائے اور بھینس ذبح کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ جواز اور ہے اور افضلیت کا درجہ اور ہے، دونوں میں